میری آڈینس جو 1 سیکنڈ کا آنسر لے کے آگے گفتگو سننا چاہتی ہے، جناب سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئیں، یس اور نو؟ گئیں؟ جی بالکل بالکل گئیں. اب وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو حق ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. اب آپ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو مجھ سے فرما. اس میں انہوں نے حضرت نے نا 2 جگہ بات کی، اور میں اگر کوئی بات کروں گا تو حضرت کو ویسی ناراضگی ہوگی کہ مجھے بھی ناز بھی کیا کہ جو باغ فدق تھا یہ مال غنیمت تھا، یہ مال غنیمت تھا، یہ مال غنیمت تھا، یہ مال غنیمت تھا، اور باقی بنو نذیر کے جو اموال تھے وہ مال فے تھے. مال فے میں تو اختیار ہے کہ اسے دے دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے کل کا گول، لیکن باغ فدق کا جو معاملہ تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا. یہ جو تکلیف والی احادیث طیبہ ہیں یہ سرکار نے اس وقت ارشاد فرمائی جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام میں نکاح بھیجا. نہیں دیکھیں، یہ ناسبیت کسے کہتے ہیں؟ ناسبیت یہ نہیں ہے کہ آپ آج کے زمانے میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ اہل بیت کو گالیاں دینے لگے. ناسبیت یہ بھی ہے کہ آپ وہ امام علی علیہ السلام کی جانب وہ باتیں منسوب کریں کہ جو نواسب کرتے تھے. کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی، جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. انہوں نے کہا یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ اس موقع پہ حضور نے فرمائی ہیں کہ جب حضور کو معلوم ہوا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے، تو حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. یعنی زندگی میں علی نے ہی غصہ دلایا فاطمہ کو. یہ وہ سارے مجرموں سے یہ لوگ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کو دنیا میں ستایا اور ان کو تکلیفیں دی. نہیں، صحیح بخاری میں روایت کے اچھا میں روایت میں آپ کو بتاتا ہوں اس روایت کا، یہ بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے. یہ روایت بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. بریلویوں نے پڑھا، ان کو ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے، مسجدوں سے نکالیں گے ان کو لوگ، اس لیے کہ اس روایت کے اندر موجود ہے. بخاری کی روایت ہے 3110، اس کے آخر کے الفاظ ہیں یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، اور جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ روایت مسترد ہوتی ہے. قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اس روایت میں ہے، سب سے آخر میں الفاظ میں آپ کو پڑھتا ہوں، حدثنی فصدقنی ووعدنی ووفى لي وانی لست احرم حلالا ولا احل حراما. میں کسی حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں اور حلال کو حرام نہیں کرتا ہوں. ولكن والله لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنت عدو اللہ عبدا، کہ لیکن کبھی بھی رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک ساتھ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گے. 2 باتیں اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت عدو اللہ کو اپنے ساتھ جمع کیا. جب پیغمبر کے نکاح میں بنت عدو اللہ جمع ہو سکتی ہے، صفیہ بنت خویی بن اخطب، وہ مسلمان تھی، وہ نہیں بنت عبداللہ اس وقت دشمن تھی، دشمن کی بیٹی، اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی تھی، اس وقت دشمن تھے. ہاں اللہ کے رسول کا معاملہ الگ ہے حضور، رسول کی بیٹی کا معاملہ الگ ہے. تو وہی نا اللہ کے رسول اپنے ساتھ جمع کر رہا ہے اپنے نکاح میں. میں اس کا ایک 2 ٹوک جواب چاہتا ہوں. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب سیدہ کیا بعثت رسول کے بعد اور رسول کے پردہ فرمانے کے بعد اصحاب رسول کے دربار میں طلب کی گئیں، وہ آئیں اور اپنا حق مانگ رہی تھیں اور ناراض ہو کے گئیں، اس پہ کیا تھا؟ جی اویس ربانی صاحب، اس پہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا. جتنی احادیث طیبہ ہیں بخاری اور مسلم کے اندر کہ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور ایک روایت یہ بھی ہے جس نے ان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے ان کو راضی رکھا اس نے خدا کو راضی رکھا. دیکھیں سرکار کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. دوسرا آیا فرمایا کھانا کھلانا ہے. تیسرا آیا فرمایا سلام کرنا ہے. میں بالکل غیر جانبدار ہو کر آپ کو جو بات کرنے لگا ہوں شاید یہ امت کو پسند نہ آئے. یہ جو تکلیف والی احادیث طیبہ ہیں یہ سرکار نے اس وقت ارشاد فرمائی جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام میں نکاح بھیجا. انہوں نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کو جب پیغام نکاح بھیجا اور یہ بات سرکار سے کہی گئی کہ فاطمہ پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ تمام حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. یہ تو آپ نے اس کا پس منظر بتا دیا. پس منظر میں نے بتا دیا. اب میرا سوال اگلی بات میں آ رہا ہوں، یہ پس منظر میں نے بتا دیا. اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بات کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد
سیدہ وراثت کا سوال کر رہی تھی جی اور نہ دینے پر وہ ناراض ہوئیں جی تو یاد رکھ لینا کہ آپ اس بات کو اس بات سے نہیں جوڑ سکتے ہیں. سیدہ کا جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آنا، وراثت کا سوال کرنا، وہ ایک علمی مسئلہ ہے. علمی مسئلہ یہ ہے کہ جب بیٹی اکیلی ہوتی ہے تو وہ باپ کی وراثت میں نصف کی جو ہے وہ حقدار ہوتی ہے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. وہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا انبیاء نہ وارث بنائے جاتے ہیں اور نہ وہ کسی کو وارث بناتے ہیں. یہ کہہ کر سیدہ فاطمہ الزہرا واپس چلی گئیں سلام اللہ علیہا، اور پھر اپنے گھر میں رہیں. اس کے بعد 6 ماہ کا عرصہ ملا ہے. اور آپ خود فرماتی ہیں کہ سرکار کے وصال سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اگر یہ رات پہ ہوتی تو دن ہو جاتا، دن پہ ہوتی تو یہ رات ہو جاتا، پہاڑ بھی نہ برداشت کر پاتے. اور لوگوں نے یہ بات سمجھی کہ چونکہ ایک مکالمہ آیا تھا اور اس مکالمے کے نہ پورا ہونے کی وجہ سے بی بی پاک فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی اور انہوں نے دل پر بات کو لے لیا، اور معاذ اللہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہنے والوں نے کہ ان کی وفات بھی اسی وجہ سے ہوئی. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور قرآن کے خلاف ہے. قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا دوسری بات یہ ہے، میں اس پہ ایک جواب لے لوں تاکہ ایک منٹ یہ بات میں بیان کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی طے پایا تھا کہ جو باغ فدق تھا یہ مال غنیمت تھا، اور باقی بنو نذیر کے جو اموال تھے وہ مال فے تھے. مال فے میں تو اختیار ہے کہ اسے دے دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے کل کا گول، لیکن باغ فدق کا جو معاملہ تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غرباء کے لیے رکھا ہوا. اچھا پھر یہ سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ نہیں ہے. بات تو یہ ہے نا کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، مفروضہ مان لیتے ہیں کہ بی بی پاک کا اسی وجہ سے انتقال ہوا، سب باتیں وہ جھوٹی روایتیں ہم مان لیتے ہیں. پھر بات تو یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو مولا کائنات نے پھر اس باغ کو تقسیم کیوں نہیں فرمایا؟ سوال ہے، بالکل ویلڈ کویسچن ہے. میں اور پھر اس سوال کا جواب اب تک ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں نے اس سوال کا جواب آپ سے لینا ہے فضل احمد صاحب، مگر میری آڈینس جو 1 سیکنڈ کا آنسر لے کے آگے گفتگو سننا چاہتی ہے. جناب سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئیں، یس اور نو؟ گئیں؟ جی بالکل بالکل گئیں. اب وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو حق ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. اب آپ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو مجھ سے فرمائیں. اس میں انہوں نے حضرت نے نا 2 جگہ بات کی، اور میں اگر کوئی بات کروں گا تو حضرت کو ویسی ناراضگی ہوگی کہ مجھے بھی ناسبی کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ ناسبیت کسے کہتے ہیں؟ ناسبیت یہ نہیں ہے کہ آپ آج کے زمانے میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ اہل بیت کو گالیاں دینے لگے. ناسبیت یہ بھی ہے کہ آپ وہ امام علی علیہ السلام کی جانب وہ باتیں منسوب کریں کہ جو نواسب کرتے تھے. اب انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے یہاں پر، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی 3110. یہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی، جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. انہوں نے کہا یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ اس موقع پہ حضور نے فرمائی ہیں کہ جب حضور کو معلوم ہوا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے، تو حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. یعنی زندگی میں علی نے ہی غصہ دلایا فاطمہ کو. یہ وہ سارے مجرموں سے یہ لوگ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کو دنیا میں ستایا اور ان کو تکلیفیں دی. صحیح بخاری میں روایت کا اچھا میں روایت میں آپ کو بتاتا ہوں اس روایت کا، یہ بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے. یہ روایت بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. بریلویوں نے پڑھا، ان کو ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے، مسجدوں سے نکالیں گے ان کو لوگ، اس لیے کہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ میری بات سنیں. اچھا آپ اہل سنت، آپ مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، بریلوی لکھا ہوا ہے، دیوبندیوں نے ملحق بمفاق مدارس لکھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے. کوئی اہل سنت نہیں ہے یہاں دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے. میں روایت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3110. اس کے آخر کے الفاظ ہیں یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، اور جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ روایت مسترد ہوتی ہے. قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اس روایت میں ہے، سب سے آخر میں الفاظ میں آپ کو پڑھتا ہوں، حدثنی فصدقنی ووعدنی ووفى لي وانی لست احرم حلالا ولا احل حراما. میں کسی حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں اور حلال کو حرام نہیں کرتا ہوں. ولیکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنت عدو اللہ عبدا، کہ لیکن کبھی بھی رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک ساتھ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گے. 2 باتیں اس میں، نبی حلال و حرام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے بریلویوں کے کیا عقیدہ ہے؟ بریلوی اور قرآن کا کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ پیغمبر ان کے لیے حلال طیبات چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہا ہے کہ پیغمبر حرام خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور طیبات کو حلال، اور روایت کہہ رہی ہے کہ میں کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرتا ہوں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت عدو اللہ کو اپنے ساتھ جمع کیا. جب پیغمبر کے نکاح میں بنت عدو اللہ جمع ہو سکتی ہے، صفیہ بنت حیی بن اخطب، وہ مسلمان تھی، وہ
نہیں بنت عبداللہ اس وقت دشمن تھی, دشمن کی بیٹی, اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی تھی اس وقت دشمن تھے. ہاں اللہ کے رسول کا معاملہ الگ ہے حضور, رسول کی بیٹی کا معاملہ الگ ہے. تو وہی نا, اللہ کے رسول اپنے ساتھ جمع کر رہا ہے اپنے نکاح میں, اس وقت تو دشمن کی بیٹی. لیکن یہ بات کر لیں آخر میں اس کا جواب دے دوں گا, بات کو یہ بھی نہیں سمجھ پائے. ہوئی بن اخطب الیہودی, وہ اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھی مثال ہے. حبیبہ بنت ابی سفیان, جی ٹھیک ہے. جب سرکار نے حبیبہ سے نکاح فرمایا اس وقت حبشہ میں تھی حبیبہ, اور ان کے شوہر عبداللہ بن جہش وہ مرتد ہو گئے تھے, نصرانی ہو گئے تھے. ٹھیک جی ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام بھیجا, تو وہاں پہ جو حبشہ کا جو حکمران تھا انہوں نے نکاح پڑھا دیا. اور اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھا, اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھے. صحیح, ابو سفیان تاریخی واقعہ جمع کیا اپنے نکاح میں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس وقت مشرکین سے نکاح ناجائز نہیں قرار دیا گیا تھا. تو یہ میں نے دوسری مثال مولانا رکھ دی, صفیہ کی مثال بھی ہے. دیکھیں جب چیزوں کو آپ سمجھیں, انہوں نے ایک موقف رکھا کہ اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی اور دوست کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی, تو اس کے رد میں انہوں نے 2 مثالیں پیش کی ہیں کہ دشمن کی بیٹی جمع مقیس علیہ کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے نا, وہ اللہ کے رسول ہے. اس میں امام علی علیہ السلام کی بہت توہین ہے اس روایت کے اندر. فرمایا کہ قرآن کی روح سے متصادم ہے, یہ قرآن کی روح سے متصادم ہے یہ بات. اور یہ اس میں جو اہم جو چیز ہے, سب سے اہم چیز وہ ہے یہ کہ روایت یہ شہاب زہری سے مروی ہے. شہاب زہری جو بخاری کا راوی ہے, ہمارے اکثر بخاری کی روایتیں غزوات سے متعلق, اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی زندگی کے 2 حصے ہیں. جب یہ پولیس کی انسپیکٹر تھا عبد الملک کی فوج میں, اچھا یعنی بنو امیہ کا پولیس انسپیکٹر تھا اور افسر تھا, جب تک پھر بعد میں اس نے چھوڑ دیا, توبہ طائب ہو گیا تھا. تو جب تک وہ روایتیں ہیں تو وہ اس طرح کی روایتیں بیان کرتا ہے. اچھا یہ روایتیں. تو یزید کی فوج میں ایک بندہ پولیس انسپیکٹر ہو, اس کو آپ خود سوچ لیں اس کا مائنڈ کیا ہوگا. یعنی اس زمانے میں جہاں علی نام رکھنے پہ پابندی تھی, ایک بندے کو آپ یعنی عبد الملک اپنے ساتھ قریب رکھتا ہے, اپنا عہدہ دیتا ہے, تو اندازہ لگائیے وہ کس طرح کی روایتیں بیان کرے. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ اس پہ ذرا اس پہ کلام ہو سکتا ہے, یعنی کسی صحت کے علاوہ بھی کلام ہو سکتا ہے. بس اب بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میرے ذہن میں بات کہیں سے کہیں آ جاتی ہے. ابھی اس پہ میرا دل کرتا تھا کہ میں سوال پوچھ لوں یس اور نو میں, جیسے ان سے پوچھا تھا. واقعی اسلام پہ ایسا دور آیا ہے کہ جس پہ حضرت علی کو معاذ اللہ ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی؟ یس اور نو, ایسا دور آیا ہے کبھی؟ نہیں, ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک دور کے اندر برا بلا کہا گیا ہے, لیکن اس بارے میں بھی جو ہے نا علماء نے اس میں کلام کیا ہے. یعنی تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ یہ دور آیا ہے کہ نہیں. ویس بھائی, صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں وہ اپنی جگہ ایک حقیقت تو ہے, مگر یہ دور نہیں سنیں, بات تو یہ ہے نا, آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے اندر, اسلام کی تاریخ کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر تو ہے نا مشاجرات صحابہ. جب یہ لکھا گیا تو پھر معاملات تو ہوئے نا, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے, نہیں مل رہا. بس یہ حقیقت ہے. اچھا میں اگلی بات کروں, نہیں ایک منٹ آپ خاموش, میری باری ہے مفتی صاحب, میں یہ بات کر دوں. بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو حدیث میں نے بیان کی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے وہ جو خطبہ دیا ہے سرکار نے, وہ از خود نہیں دیا میرے آقا نے, وہ اللہ کے حکم سے دیا ہے. ان اتبع الا یوحى الیہ, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہی اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو وہی کی جاتی ہے. وما ينطق عن الهوى, میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک مولا کائنات کے عقد نکاح کے اندر بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آ جانا, اس کے بعد میرے رب کو پسند نہیں تھا کہ فاطمہ پر کوئی دوسری علی کی بیوی ہے. میں سمجھ گیا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قول اللہ اور قول رسول میں فرق ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول قول ہے وہی قول اللہ ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں یہ قول اللہ کے رسول ہی نہیں ہے. یعنی قول اللہ جو ہے اور قول رسول جو ہے, اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر صحابہ کے دور کو پڑھ لیں نا. ہر صحابی 2 بیویاں, ہر صحابی کی 3 بیویاں, سنیں میری بات, ہر صحابی کی 4 بیویاں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سے زیادہ اسباب کی وجہ سے نکاح فرمائے, تو مولا کائنات نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں فرمایا, تو مانے نا کہ یہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی شامل ہے. دوسرا نکاح نہیں فرمایا جناب خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے بھی سرکار نے نہیں فرمایا, بالکل ایسی ہے. تو اچھا میں نے ایک سوال پہ نہیں فرمایا حضرت, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہوں, لیکن اس روایت کے اندر جو سیدہ کے بارے میں جو الفاظ ہیں, جو امام علی کی توہین ہے, میں اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے. ورنہ تو سیدہ روایت پہ جرا کریں نا, اس پہ آپ ہمیں بریلوی کہیں, ہمیں ناسبی کہیں, آپ امام بخاری کو کہیں نا. ویسے یہ بریلوی کیوں کہنا برا لگتا ہے؟ یہ بار بار بریلوی کہہ رہے تھے, میں نے تو آج تک, حالانکہ ان کے ساتھ پہلے بھی 1-2-4 پروگرام ہوئے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے کے بعد. یہ لوگ اکثر اصل بات یہ ہے امام علی علیہ السلام کے اس حوالے سے بیان ویس بھائی, میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگ تھوڑا سا ایک وہ اس طرح اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں.
تو پھر یہ دوسرے کو اس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ اگلا بندہ کوئی نہ کوئی اہل بیت کی توہین کرے. ہم بھی تو بے وقوف نہیں ہیں, ہم تو وہی بیان کریں گے جو کتابوں کے اندر آیا ہے. اچھا آپ سے ہم تو یہ چاہیں گے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں. باڈی لینگویج ہے جس طرح آپ کی بار بار بریلوی کہہ رہے ہیں, بار بار یہ کہہ رہے ہیں, ناسبی کہہ رہے ہیں. اس میں نا اویس بھائی اس میں جو الفاظ ہیں اس میں آپ کو نشاندہی کر دوں. اس میں جو مجھے اصل اعتراض ہے, اور میں شہاب زہری کا کیوں یہ الفاظ اگر میں اس کو پڑھ رہا ہوں, وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہیں اور میں خوف رکھتا ہوں کہ اس کے دین میں فتنہ ہو جائے گا. اب ان سے معنی پوچھے اس کے فتنے کا کیا معنی ہے؟ ان تفتن فی دینہا, کہ ان کے دین میں فتنہ ہو جائے گا. کیا کیسے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کیا, یہ علماء حضرات بتائیں نہیں کیا مراد ہے. مفتی صاحب آپ حدیث پر کلام کر رہے ہیں, حدیث میں فتنہ نہیں پتہ نہیں ہے. بتائیں مجھے دین میں فتنہ کیا ہوتا ہے. یہ ہے کہ دوسری سوتن آئے گی فاطمۃ الزہرا, اس کے دین میں فتنہ کیسے ہوگا؟ بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب ایک عورت پر دوسری عورت آتی ہے تو پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں حسد کا شائبہ ہوتا ہے, اور اللہ کے رسول کی بیٹی کے لیے یہ چیز بھی نہیں ہے, نہ تو حسد نہ رشک کوئی بھی نہیں ہے, وہ تو اس سے ماورا ہیں. ٹھیک ہے, مگر تو فی دینہا, کہ ان کے دین میں فتنہ پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ اگر کچھ روایات ہیں نا آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے جو شہاب زہری نے روایتیں کی ہیں, خاص طور پر بیعت کے معاملے میں, خلافت کے معاملے میں, اور امام علی علیہ السلام سے متعلق, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہاب زہری سیدہ کے بارے میں جو فتق کا واقعہ ہوا ایک خاص طور پہ ذہن رکھتے ہیں, اس کو خاص طور پہ بیان کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ امام علی نے جب تک 6 مہینے تک بیعت نہیں کی, تو وہ روایت بھی شہاب زہری سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام علی نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پھرے ہوئے ہیں, فالتمس مصالحۃ ابی بکر, تو پھر التماس تلاش کیا ابو بکر سے مصالحت کرنا کہ ان کی بیعت کر لیں. پھر ان کو بلایا تو امام علی بہت کمزور ہو گئے, اور انہوں نے پھر جب دیکھا کہ لوگوں کی رضا کے لیے بیعت کی ہے, اللہ کی رضا کے لیے امام علی نے بیعت نہیں کی, وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر, یعنی ان کا ایک موقف ہے. میں اس پہ موقف ہے. جناب سیدہ پہ میرا موضوع آنا چاہتا ہوں. سے مجھے یاد آیا, سرکار خود فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی اولاد کے ساتھ فتنہ کرتا ہے, دین کا فتنہ, دین کا فتنہ, دین میں فتنہ, اولاد کے ساتھ جو فتنہ ہوتا ہے اس کے حقوق کی تلفی میں یہ دین کا فتنہ ہے, اور اس کی تلافی جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. میں یہ کہتا ہوں مولانا آپ کے مال کا فتنہ ہے, آپ کی جان کا فتنہ. میں کہتا ہوں بتائیں نا فتنے کا معنی کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ کے عقیدے فتنے کا معنی کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ کے عقیدے کا فتنہ, آپ کے دین کا فتنہ کیا مطلب ہے. بندہ دیوبندی سے بریلوی ہو گیا, بریلوی سے دیوبندی ہو گیا. اچھا میں نے کنکلوڈ کرنا ہے, میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا, اور میں نے یہ کچھ سوالات لینے ہیں جو عوام کے سوالات ہیں, اہل سنت کی عوام یہ جاننا چاہتی. جناب حضرت محسن کا نام لیا جاتا ہے جناب سیدہ کی اولاد میں سے, کیا یہ حقیقت ہے یا ایک فرضی کہانی ہے؟ اور ان کا نام حرب تھا, سرکار نے چینج کیا اور محسن رکھا. اچھا, اور جب یہ بات آ گئی تو پھر اس بات کی بھی تردید ہو گئی کہ بھائی جنہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بچہ جو ہے وہ اسقاط ہو گیا, اور یہ حضرت محسن کے بارے میں کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ جھوٹ ہے, غلط ہے. یہ سرکار کے زمانے میں پیدا ہوئے, امام حسن پیدا ہوئے, اس کے بعد امام حسین, اس کے بعد امام محسن پیدا ہوئے, لیکن صغر سنی میں دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. میں یہ بھی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. اب چونکہ ذی الحج کی تاریخیں چل رہی ہیں, ایک واقعہ اسلام میں بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے, جسے ہم غدیر کہتے ہیں, یعنی اللہ کے رسول حضرت علی کا ہاتھ پکڑے کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. اس واقعے سے جناب سیدہ کا کیا تعلق ہے؟ کیا بارہا تاریخ میں اس واقعے کو دہرایا گیا؟ اس کی نسبت ذرا میں جاننا چاہتا ہوں. اس کا تعلق تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو غدیر کا واقعہ ہے یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے پوری انسانیت کے اوپر, تمام مومنین کے اوپر, تمام صحابہ کے اوپر, کہ سب صحابہ کے اوپر علی ولی ہے, ان کا مولا علی ہے. اور اسی بات کو امام علی علیہ السلام ہر ایک کے سامنے گواہ بناتے تھے. جب جنگ جمل کے اندر امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو حضرت طلحہ جو مخالف تھے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, ان کو بلایا اور پوچھا کہ طلحہ بتاؤ میرے خلاف کیوں نکلے ہو؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ یہ وجہ ہے, ہم اس لیے سامنے آئے. تو امام علی علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ غدیر کے موقع پر اور فلاں فلاں موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا. مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے باب فضائل امام علی کے اندر. تو حضرت طلحہ نے کہا کہ بالکل مجھے یاد ہے, یہ بات آپ کے لیے کہی تھی. پھر فرمایا کہ پھر کیوں لڑتے ہو مجھ سے؟ تو پھر حضرت طلحہ واپس چلے گئے اور اپنے گروہ میں بیٹھ گئے. مروان نے دیکھا اور تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا, طلحہ کو شہید کر دیا. تو یہ دیکھیں حضرت امام علی علیہ السلام اس مولا کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری انسانیت کے اوپر مولا ہوں, صحابہ کا مولا ہوں, اور میں مجھ سے جنگ نہیں کی جا سکتی. صحیح, یہ اس کا معنی ہے. اللہ کے رسول نے بھی کہا جو اس سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا. ترمذی کی روایت ہے انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالبتم. تو امام علی علیہ السلام یہ جو اعلان غدیر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی ولایت کا اعلان کیا, آپ کی وسیع ہونے کا اعلان کیا کہ میرے بعد میرے نبوت کے علوم کو پہنچانے کی ذمہ داری وہ علی کے اوپر ہے. انت تبین لامتی ما اختلف فیہ من بعدی, علی تم میری امت کے لیے وہ بیان کرو گے جس کا میرے بعد یہ میری امت اختلاف کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا
کہ بالکل اکیلا تنہا بے یار و مددگار، بلکہ اپنے بعد اس امت کے لیے رعایت کرنے والا، ان کے حقوق کو دیکھنے والا، ان کو بیان کرنے والا علی بن ابی طالب ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال ہے، اب یہ جو غدیر کا دن بتایا جاتا ہے وہ 18 ذی الحج ہے، ہم چاہے خوشی کا دن ہے اور ہم سب حضرت علی کو مولا مانتے ہیں، امیر المومنین مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں ہے، اس دن خوشی کا اظہار کریں یا بیک وقت 18 ذی الحج کو جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اب اس کا افسوس کریں، سوگ کریں یا خوشی کریں، ایک آدھ بات نہیں، کیا کریں؟ میں یہ کہوں گا 3 دن سے زیادہ سوگ منع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا کائنات کی یہ ایک فضیلت ہے، اس کا پس منظر میں نے آپ کے ایک پروگرام میں بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، اور اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ اتنا نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی کوئی خوشی کا موقع ہے یا یہ، سرکار نے کئی دفعہ فرمایا کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، پھر وہ دن بھی ہمیں منانا چاہیے۔ وہ حجۃ الوداع نہیں تھا نا، وہ آخری سرمن نہیں، نہیں تھا، وہ حج نہیں تھا، حج پہ خود اپنی ذات میں حجۃ الوداع کی بات کریں گے نا اویس بھائی، پھر یہ خطبہ حج کے اندر چیز شامل ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کا نبی اپنا جان نشین بنا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی چیز ہے، یہ وہ معنی نہیں ہے جو مفتی صاحب یا دیگر لوگ لیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس طرح میں مومن کے نزدیک محبوب ہوں اس طرح علی بھی محبوب ہونا چاہیے، یعنی علی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونی چاہیے اس طرح محبت ہونی چاہیے۔ یہاں معاذ اللہ کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضور نے اپنے بعد بنایا ہو، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ سمجھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون روک سکتا تھا؟ آپ علیہ السلام 21 سال کے جوان کو اگر مکہ کے گورنر بنا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام اسامہ بن زید کو لشکر کا لیڈر بنا کے بھیج رہے ہیں اور صحابہ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ رہے ہیں، تو اس نبی پاک کو کون روک سکتا تھا کہ وہ اپنے بعد اپنا جان نشین اور پہلا خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کو بنائے؟ بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ نے کرنا تھا۔ معاذ اللہ ایسی بات مت کریں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام مولا کو نہیں مان رہے تو اگر نبی فرما دیتے کہ میں خلیفہ، آپ نے اس میں بھی یہ اختلاف کرنا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خلیفہ بمانا ہے، یہ حکومت کے معاملات نہیں، اس میں خلیفہ بمانا یہ ہے۔ نہیں، میرا عقیدہ تو ویسے بھائی یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے روحانی خلیفہ بھی ہیں اور حکومت کے معاملات کے خلیفہ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی جو ہے نا منافقت ہے کہ صدیق اکبر خلافت کے تو خلیفہ ہیں، روحانیت کے نہیں ہے، باطنی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر باطنی خلیفہ ہیں، یہ موقف بھی ہے، پایا جاتا ہے، باطنی خلیفہ ہیں، اور جو 3 دن آپ نے غار ثور میں گزارے ہیں۔ میں نے وہ سوال جو آپ کا لیا، میں خود سے کنکلوژن میں اس کا آنسر مفتی صاحب اگر اس میں میری تصحیح فرما دیں کہ سوگ منائیں یا محبت کا اظہار کریں۔ بہرحال اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا ایونٹ نہیں ہے، چھوٹا ایونٹ ہے، مگر کیا محبت یا سوگ؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ سوگ 3 دن کا دیکھیں، اگر ہوتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں نا تو میرے خیال میں اہل بیت پر جو ظلم اور ستم ہوئے نا، اس کے بعد اس سے پہلے ایک داستان عمر بن خطاب کی بھی ہے، اور اس کے بعد ایک عثمان ابن عفان کی بھی داستان ہے۔ امت کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا، اگر میرا پیارا عثمان مدینۃ المنورہ میں بے یار و مددگار اس طرح اس کا گلا نہ کاٹا جاتا تو شاید کربلا کا واقعہ بھی نہ رونما آپ وجہ فرما رہے ہیں، مگر میرے سوال کے جواب میں میں مشکل آسان کرنا ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ اس دن سوگ منائے یا خوشی منائے؟ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، بس وہ خوشی منائے نا۔ خوشی جب آپ مانا لیں گے خلیفہ کے معنی میں تو پھر ہمارے نہیں لے رہے خلیفہ کے معنی میں، لیکن مولا تو مان رہے ہیں، اس کی خوشی منائے یا سوگ منائے؟ اس کی خوشی منا سکتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، میں شکریہ۔ لیکن یہ جو عرف عام میں عید غدیر ہے اس کی خوشی اہل سنت میں نہیں ہے، جبکہ عید میلاد النبی ہے۔ اہل سنت کو ویسے ہی بس وہ جو اہل بیت کی محبت میں جو لوگ کر رہے ہیں نا، اہل سنت بولتے ہیں ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ ناسبیوں کے سارے اس صفوں میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ جو محبان اہل بیت کرتے ہیں نا تو یہ اہل سنت کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اس میں نہیں آئیں گے۔ میں شکریہ یہ ان کو اللہ نے دور رکھا ہے، مفتی فضل ہمدرد کو، مفتی عبدالقادر ہزاروی کو، اور گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ ہم نے آج جناب سیدہ کے فضائل اور آپ کی شخصیت پہ گفتگو کی ہے۔ ابھی بہت کچھ ہے جو سیکھا جا سکتا ہے، مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ علمی محفل ہے، اس میں علمی تقابل